بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 352۔ داعی کم ہمت نہیں ہوتا، دعوتی کام فل ٹائم کرے، مساجد میں عمارت اور شرائیت کا اشتراک نہ ہو، رسول ہی غالب رہیں گے، شرائیت کا دائرہ کار سکڑ گیا، علماء کرام کی خدمت کرے، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام میں تربیتی نظام۔ دعوتی کام میں بسا اوقات تربیت مشقت اور قربانی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ داعی کا ایمان اور یقین قوی ہوگا تو اس کا ایمان اور یقین درست روپ کی طرف لے جائیں گے، اگر یقین کمزور ہو تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس مبارک کام کی خوبصورت چیز آپسی مشورہ ہے، یعنی اپنے احوال کو مشورے میں رکھنا۔ مشورے کی برکت سے حالات سے نکلنے کی راہ نکل آئے گی۔ یہ بات اٹل ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ ہم یہ اس لیے نہیں لکھ رہے ہیں کہ ہمارے داعی دعوتی کام کرنے والے حالات سے متاثر ہوں، بلکہ ایک آگاہی اور خبر دینے کے لیے لکھ رہے ہیں ہمارا کام تو اللہ کے بھروسے پر چلتا ہے، اس سے بھی زیادہ کٹھن احوال داعیوں پر گزرے ہیں، ہمیں تو جم کر کام کرنا اور دعا کرنا ہے۔ ہم سے قبل قوموں نے انبیاء علیہم السلام کی بھی زندگی دوبھر کر دی تھی، مگر ان کے رب نے انہیں ناکام نہیں ہونے دیا۔ ذیل میں لکھی گئی آیات کو بغور پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ دعوتی کام جم کر اور متواتر ہو۔ کام وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت اور ہر پل کیا جائے اور اپنی ضروریات اور اپنی حوائج کو دوران کام وقت نکال کر پورا کیا جائے، مثلا کمانا، کھانا، سونا وغیرہ، مگر کام کا فکر عقل سے رخصت نہ ہو، یعنی کماتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے بھی دعوتی کام کا فکر سوار رہے، 100% دھن کے ساتھ ولہم کے ساتھ کام ہو۔ اس لیے کہ پارٹ ٹائم کام کی کوئی اہمیت نہیں۔ پارٹ ٹائم کام نہ سروس میں شمار ہوگا اور نہ ہی پینشن ملے گی اور نہ ہی مراعات۔ فل ٹائم کام کریں گے سب کچھ ملے گا اور اللہ کی مدد بھی مکمل طور پر شامل حال رہے گی، ہدایت بھی 100% پھیلے گی، لوگ مخالفت بھی 100% کریں گے اور اللہ کی نصرت سے باطل کا صفایا بھی 100% ہوگا۔ فائدہ: پیغمبروں کو بہت دھمکایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اپنی ملت اور گروپ میں واپس ہونے پر بھی اکسایا گیا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ جمے رہنا دعوتی کام پر، اور جیسا کہ جمنے کا حق ہے، باقی رہا دشمن اور اس کی طاقت تو اسے ہم دیکھ لیں گے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے وعدے اٹل ہیں، اور بھی کئی مقامات پر اس طرح کا مضمون قرآن میں وارد ہوا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ فائدہ: صحابہ رضی اللہ اجمعین دعوتی کام کو اسی حمیت کے ساتھ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، نحن رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ نے رسول کو غالب کیا، ہمیں بھی غلبہ عطا کرے گا۔ ان کی سوچ اور حمیت اور قربانی کی دعوت نے انہیں ہر موڑ پر کامیاب اور کامران کیا۔ فائدہ: یہ سب کچھ اللہ کریں گے، دین اللہ کا، مددگار بھی اللہ،
ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، یعنی دعوتی کام علی منہج الصحابہ، یعنی صحابہ کے طریقے پر دعوتی کام کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا، اور ساری انسانیت کو جہنم سے آگ سے بچانے کی نیت سے کرنا۔ فائدہ: دوسرے مسلمان دین کی لائن سے جو محنتیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نیک جذبہ رکھنا۔ تعلیم و تعلم، مدارس وغیرہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں دین کی حفاظت کا کام ہوتا ہے۔ ان کے دل میں رتی برابر کا شک اور شبہ نہ لانا اور ان کی امداد کرنا، مگر اپنے دعوتی کام کو انجام دینے میں سستی نہ کرنا۔ فائدہ: ہمارا موضوع دعوت ہے، اس لیے ہم اپنے داعیانہ موضوع کو بیان کرنے میں امانت داری کو پیش نظر رکھتے ہیں، بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے صراحتاً دلالتاً وہ سب کچھ لکھ دیتے ہیں جو کبھی کبھار کسی کی دل آزاری کا باعث بھی ہو سکتا ہے، مگر الحمدللہ ہم دل سے مخلص ہیں اور سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کمی زیادتی کو معاف فرمائے، اور جو بھی جس کسی لائن میں بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے معین و مددگار ہیں۔ اللہ ان تمام کو قبول فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ اشتراکیت عمل: کسی بھی باطل تحریک میں جب باطل اپنی شہرت، نام و نمود اور طاقت کو کھو بیٹھتا ہے تو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اپنے حریف سے صلح کرتا ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو، یعنی تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، ٹکراؤ کے بغیر۔ اب یہی پالیسی فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا نے اختیار کی ہوئی ہے کہ علماء اور صلحاء کو اس بات پر تیار کرتی ہیں کہ اپنے علاقوں میں امن کے نام پر عمارت والی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ہماری شورائیت والی ترتیب کو بھی قبول فرمائیں اور ہمیں بھی کام کرنے دیجیے۔ عمارت والے بھی کریں گے اور شورائیت والے بھی سب مل جل کر کریں گے، علاقے میں کوئی تناؤ اور فساد نہیں ہوگا۔ اور علاقے کے علماء کرام اس کوشش میں رہتے ہیں کہ عمارت اور شورائیت والے مل جل کر کام کرے، یعنی ایک ہی مسجد میں دونوں جماعتیں کام کریں اور دونوں طبقے ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اس کے لیے علماء شموگا، علماء حیدرآباد اور دیگر اور علاقوں میں اس طرح کے علماء کرام کے مساعی جاری ہیں، لیکن ہم مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں: نمبر 1، علماء کرام کی عزت اور عظمت سر آنکھوں پر، مگر ہم ہر کام مرکز نظام الدین کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں کریں گے۔ نمبر 2، صلح کرانے والوں سے برملا کھلے الفاظ میں یہ کہہ دے کہ ہم اس صلح والی بات کو ماہانہ مشورے میں یا مرکز نظام الدین میں پیش کریں گے، جو وہاں سے طے ہوگا اسی پر ہم عمل کریں گے۔ نمبر 3، اس طرح کے کوئی بھی مسائل پیش آئے تو ہم سیدھے مرکز نظام الدین سے رجوع کریں، اپنی طرف سے کوئی بات نہ طے کی جائے۔ نمبر 4، دراصل اطاعت اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ لیں، اور یہ شورائیت کی مکاری کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنانہ اور داعیانہ بصیرت عطا فرمائی وہی سے سمجھ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی دنیا داروں کو اس بات کا علقہ نہیں ہوتا، طیب خبیث کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ امارت کی ترتیب پر چلنے والے اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ شورائیت سکڑ کر رہ گئی، شورائیت کے ساتھ چلنے کی صورت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شورائیت 1000 گنا طاقت کے ساتھ ساری دنیا میں ابھرنے لگی تھی، لیکن شورائیت کے لینن اور اسٹالن کے خبیث کمیونسٹ نظام کو سیرت طیبہ والی مبارک نظام نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ فید مغوہ فیضا ہوا زاحق، حق کی مار سے باطل رضا رضا ہو کر بکھر جاتا ہے۔ فتنہ خبیثہ عالمی شورا کا جغرافیاتی دائرہ۔ اجتماع اورنگ آباد 2018 نے بنگلہ دیش کے مخلصین کے رونے دھونے والے لاکھوں ساتھیوں کی آہوں سے فتنہ خبیثہ عالمی شورا کا بیڑا غرق کر دیا۔ بنگلہ دیش کا کوئی بھی ذمہ دار ساتھی رائیونڈ جوڑ نمبر 18 میں شرکت نہیں کیا۔ شورائیت کے مقرر کردہ کمانڈر قاری زبیر صاحب نے اپنے غصے کو برداشت نہ کرتے ہوئے نعرہ لگایا: ہم نہ تو عمارت کے ہیں، نہ شورائیت کے، نہ انڈیا کے، نہ پاکستان کے، ہم تو صرف ککرائل کے ہیں۔ انگلینڈ کے عالمی شورا نے اعلان کیا تھا کہ 500 ساتھی انگلینڈ سے رائیونڈ کے پرانے کے جوڑ میں سن 18 میں جائیں گے، مگر بمشکل 5 سے 10 ساتھی بھی نہیں پہنچ سکے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم نے مارچ 18 رائیونڈ کے جوڑ میں 2 دن تک کسی کا بیان نہیں ہونے دیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے اجتماع میں کوئی بیان نہیں۔
فتنہ خبیثہ عالم شورا یہ درخت کی ایسی منحوس بیل ہے کہ جس درخت کے ساتھ بھی جڑی اسے سوکھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ بعینہ ہی یہ شرائیت کی بیل دارالعلوم دیوبند کے نام و نمود کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ رائے مرکز کے ساتھ جڑی تو رائے مرکز کی ساکھ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ افراد کا بھی یہی حال ہے۔ چند دن قبل اجتماع عیدگاہ کے ہزاروں افراد کے پنڈال میں صرف 1000 سے 1200 آدمی بیٹھے ہیں اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ بیان فرما رہے ہیں، اور چند ہفتے قبل انہی کے شاگرد مولانا سعد صاحب اسی عیدگاہ دہلی میں اپنے اجتماع میں لاکھوں کے مجمع سے خطاب ہوئے تھے اور بیان فرمایا۔ حالانکہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دلی اور یو پی کے لوگوں کے لیے کوئی نئی شخصیت نہیں ہے، مگر عبرت کی بات ہے کہ لوگ بیان سننے نہیں آ رہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ منحوس بیل جس کے ساتھ جڑ گئی اس کا ستیہ ناش کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اب شورائیت کا عظیم اجتماع مراد آباد میں ہونے والا ہے، مگر نہ اس کا نام ہے نہ نشان، لگتا ہے کہ منسوخ ہو جائے گا، اس لیے کہ قدرت جس کا ساتھ چھوڑ دے مخلوق اسے آباد نہیں کر سکتی۔ ملائکہ اور ان کے ذریعے غیبی مدد کے نظام کے منکرین پر منہ پر خلیفہ کا تماچا، منکرین کے منہ پر تماچا، اورنگ آباد کے اجتماعی امور اور محافظت میں ملائکہ کے غیبی نظام کے منکرین کے منہ پر غیبی تماچا، اس وجہ سے کہ 1.25 کروڑ کے مجمع میں ذرہ برابر کا کوئی حادثے کا نہ ہونا یہ عین تائید نظام غیبی تھا۔ اس کے مقابلے میں رائے کا اجتماع سن 2018 میں، جس میں حاضرین کی تعداد اورنگ آباد کے اجتماع کا 1% سے بھی کم تھی، اور افسوسناک حادثہ پیش آیا اور لوگوں کی جانیں بھی گئی۔ اللہ مرحومین کی مغفرت تامہ فرمائیں، ان کے اہل خاندان کو اپنی رکھوالی مرحمت فرمائیں، آمین۔ اور یہ حادثہ تبلیغی تاریخ میں اجتماعات کا پہلا حادثہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ 2 ہے۔ نمبر 1، شورائیت کے دعوتی کام کا نہج سے ہٹ جانا، یعنی امیر عالم کی اہانت اور توہین اور دشمنی اور بے اکرامی ہے۔ نمبر 2، دوسرا سبب قدرت الہیہ کی تائید کا شامل حال نہ ہونا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ حادثہ بہت بڑا سبق ہے، اور فاسق اور منافق کے لیے یہ اتفاقی حادثہ ہے۔ یہ حادثہ ایک سگنل ہے دعوتی کام کے ذمہ داروں کے لیے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ عالمی شورا کی اس منحوس بیل سے لوگ اس طرح متوحش ہو کر بھاگیں گے کہ جس طرح مہلک بیماری کو دیکھ کر ہر کوئی بھاگتا ہے۔ اب تو شورائیت کی نحوست انفرادی طور پر بعض لوگوں کی زندگیاں برباد کرے گی، جانوں اور مالوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کنگال ہو جائیں گے، اور معتزلہ اور خوارج جہمیہ کے محرکین اور اراکین ان کی تباہی کی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ مخلصین کی امداد کی گئی، مخلصین کے اخلاص نے چند دنوں کے اندر عالمی شورا کو سکڑ کر رکھ دیا۔ ساری دنیا کی عمارت والی تبلیغ والوں کا مجموعی تعداد کا 0.5% بھی نہیں رہے۔ ہر کام میں چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا، ہم تبلیغ والوں کو اپنے مرکز نظام الدین کے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ علماء کرام کا حقیقی اکرام، اپنے علاقے کے علماء کرام کو ان اختلافات کے مسئلے میں مت الجھاؤ، بلکہ انہیں سنبھالو اور خدمت کرو، انہیں تعلیمی خدمات ہی میں لگے رہنے دو۔ مدرسوں کا تعلق عوام سے ہے، اور عوام کے دماغ کب بدل جائے پتہ نہیں، اس لیے علماء کو اپنا کام کرنے دو، مسائل کو خود نمٹنے کی کوشش کرو، آپسی مشورے کے ساتھ۔ انتظامی امور میں علماء کرام کو مت مشغول کرو، عوام سے خود آمنا سامنا کرو۔ ہاں، اگر شرعی مسائل ہیں تو علماء کرام کے سوا کسی کو بھی کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے
سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.